पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त मैं आपके सामने दो स्टोरीज़ रख रहा हूँ, क्योंकि कराची भर में IG सिंध जनाब मोहतरम ग़ुलाम नबी मेमन साहब की हिदायत पर कबाड़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन शुरू किया गया है। जो चोरी का माल ख़रीद रहे हैं, चोरी का माल बेच रहे हैं, कल के कंगले कबाड़ी जो है आज के अरबपति हो गए। अब आप जाके शेरशाह में देखें, शेरशाह के बड़े बड़े गोदाम जो है भरे हुए हैं और वहाँ सारा का सारा चोरी का माल, तकरीबन चोरी का माल वहाँ पर है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के शहर भर में मुख्तलिफ से जो है वो वारदातों में चोरी किया जाता है। और वो सीधा जो लोकल कबाड़ी हैं उनके ज़रिए सुजुकियों में और गाड़ियों में भर के सीधा शेरशाह, और शेरशाह से बिल्कुल गायब, मतलब कहाँ गया ये कुछ नहीं पता। तो अरबपति बन गए ये कबाड़ी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इस सिलसिले में जब हमने बातचीत की है AVLC के जो सरबराह हैं मौजूदा SSP जनाब आरिफ असलम राव साहब, उन्होंने बड़े होशरुबा इंकशाफात किए हैं। उनका कहना ये है कि अच्छा, उन्होंने जो बताया है बातों में बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन जो है वो उनका कहना ये था कि मोटरसाइकिल जो चोरी हो रही है कराची में, जो चोर कबाड़ी हैं जो मोटरसाइकिलें ख़रीद रहे हैं, क्योंकि याद ज़ाहिर है ये हिरोंची जो है वो नई और पुरानी मोटरसाइकिलें सब उनको देते हैं, वो तोल के हिसाब से ख़रीदते हैं, फिर जाके उसका डिस्पोजल खोल खाल के उसका पुर्जे अलग कर देते हैं। अगर 10 मिनट के बाद अगर जिसकी मोटरसाइकिल है वो वहाँ जाए तो उसको मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी। इतना बड़ा नेटवर्क है इन चोर कबाड़ियों का। अच्छा, इस सिलसिले में जो आरिफ असलम राव साहब से जब हमने पूछा तो उनका कहना ये था कि ये चोर कबाड़ी इस माल का, जो चोरी का माल है और मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ और दीगर सामान जो है उसका डिस्पोजल कहाँ करते हैं, ये वो पता लगा रहे हैं। और उन्होंने पता भी चला लिया है, बहुत सारे मामलात में उन्होंने आगे तक पुलिस पहुंच गई है। इस सिलसिले में आरिफ असलम राव साहब का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि चोरी के सामान की, चाहे सिर्फ ये नहीं कि गाड़ी मोटरसाइकिल की, इसके अलावा जैसे आप देखते हैं कहीं ग्रिलें कट रही होती हैं सरकारी, कहीं गटर जो है मेन होल्स उनके ढक्कन हैं, कहीं पर रेलवे पटरी है, जिस तरह की भी सरकारी इमलाक जो है उसकी चोरी हो रही है, उसके डिस्पोजल में जहाँ जो कबाड़ इन्वॉल्व है, ये एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क है। तो अभी मुख्तलिफ जहतों में जब इस पर काम हो रहा है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में इस पर काम हो रहा है, तो इस किस्म के मुनज़्ज़म नेटवर्क को भी अनर्थ करने की कोशिश की जा रही है। चूँकि अभी ये ज़ेर तफ्तीश है मामला, तो मैं बहुत सारा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो ही ये तफ्तीश मुकम्मल होगी तो चीज़ें आपके सामने रखें। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो चोर कबाड़ी जो हैं उनका बहुत सारों का कहना ये है कि जब तकरीबन 300 चोर कबाड़ियों की जो लिस्ट है वो IB ने पुलिस को दी है कि जो कि चोरी का माल ख़रीद रहे हैं, उनके नाम पते सारे बिल्कुल मुकम्मल डाटा जो IB ने और स्पेशल ब्रांच ने जो है वो उनको दिया है, पुलिस को दिया है, IG साहब को, और एडिशनल IGs के ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ़ कराची भर के थानों को वो लिस्ट पहुँचाई गई है, तकरीबन 300 के करीब। अब आपको ये सुनकर हैरत होगी कि तकरीबन उन 300 जो है वो जगहों पर पुलिस ने रेड किए हैं और तकरीबन कोई 80% कबाड़ी जो हैं उनको गिरफ़्तार किया है। उनमें से ज़ाहिर है बहुत सारे मेन कबाड़ी जो हैं वो तो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन उनके कारिंदे पकड़े गए। कारिंदों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, उनके असल जो मालिकान हैं, असल जो कबाड़ी हैं, उनको पकड़ने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो अरबपति कबाड़ी बन गए हैं कराची में चोरी का माल ख़रीद कर, उनका तो कहना ये है कि अगर हम चोरी का माल ना ख़रीदें तो हमारा गुजारा ही नहीं है। अब ये जो है वो चोर कबाड़ी हैं, उनका कहना ये है कि वो चोरी का माल ना ख़रीदें तो उनका गुजारा नहीं है। जबकि SSP जो AVLC हैं आरिफ असलम राव साहब, उनका कहना ये था कि ये सरकारी जो मेन होल्स हैं, ढक्कन हैं, रेलवे की पटरियां हैं, सरकारी स्कूल की खिड़कियां और दीगर सामान है, दरवाजे, मेन गेट, सारे का सारा जो है वो चोरी करके जा रहे हैं और उनके गिर्द जो है वो इन्होंने घेरा तंग किया है। इस सिलसिले में आरिफ असलम राव साहब का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जी देखिए, बात यह है कि जो गाड़ियों की और ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल्स की चोरी जो कराची में बहुत बढ़ गई थी पिछले कुछ अरसे में, और उसको देखते हुए अंदाज़ा किया गया कि जो गैंग्स पकड़े जा रहे हैं या जो मोटरसाइकिल चोर जो हैं वो कराची पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट्स बशमूल AVLC जिनको गिरफ़्तार करती है, उनकी इंटेरोगेशन की जाए और उनसे ये पूछा जाए कि ये मोटरसाइकिल्स का डिस्पोज़ल क्या करते हैं। तो उस मोटरसाइकिल के डिस्पोज़ल में कुछ मुख्तलिफ जहतें, कुछ मुख्तलिफ रास्ते जो थे, उनमें से एक बड़ा रास्ता ये सामने आया कि वो कराची में उसके स्पेयर पार्ट्स खुल के और मुख्तलिफ कबाड़ियों को फ़रोख्त हो जाते हैं। तो उस पे फिर वो हमारी हाई कमान ने ये एड्रेस किया इस मसले को, और पूरे कराची में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट, तमाम ज़ोन्स और CIA के यूनिट्स भी इसके ऊपर अब कार्रवाई कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन कबाड़ियों के ख़िलाफ़ जो चोरी का माल ख़रीदने और बेचने में मुलव्विस हैं। यानी जिनके पास से चोरी का माल बरामद हो रहा है या जो चोरी का माल ख़रीदने और बेचने में मुलव्विस हैं और उसके सबूत मिल रहे हैं।
تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف مقدمے قائم کر کے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. جو چوری کا سامان برآمد ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اس میں 411 کی دفعہ 411 PPC کے تحت ان کو اب گرفتار کرتے ہیں اور چوری کے مال کی برآمدگی کرتے ہیں. تو اب تک ایسے کئی مقدمات کراچی کے مختلف یونٹس میں، زونس میں، ڈسٹرکٹس میں ہو چکے. جی، کراچی میں جو اس سال کراچی کے اندر اوور آل وہیکل کرائم پچھلے سال کی نسبت کم ہے، لیکن اگر اس کو ہم ریشو دیکھیں کہ اس میں سنیچنگ اور تھیفٹ کا کیا ریشو ہے، تو سنیچنگ کا ریشو پچھلے سال کی نسبت بڑھا تھا اور تھیفٹ کا ریشو پچھلے سال کی نسبت کم ہوا تھا. تاہم ابھی اپریل کے مہینے میں جو الحمدللہ ہم نے کارروائیاں کی اور کراچی پولیس کے مختلف زونز اور ڈسٹرکٹس نے بھی جو کارروائیاں کی، اس کی وجہ سے اب ہمارا جو سنیچنگ کا ریشو ہے اس میں بھی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آ گیا ہے پچھلے 3 مہینوں کی نسبت. اور تھیفٹ جو ہے وہ آلریڈی پچھلے سال کی نسبت کم ہے، جس میں تقریباً کراچی سے آن این ایوریج 150 سے 250 کے درمیان موٹر سائیکلز کا روز کا ریشو ہے، اور گاڑیاں جو ہیں وہ ایوریج 4 سے 5 یا 5 سے 6 کے درمیان آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، اس سلسلے میں جب یہ نیٹ ورک بحال کیا ہے آئی جی صاحب نے، ایک جو ہے وہ ٹیمیں بنائی ہیں مختلف کراچی کے مختلف علاقوں میں، ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس صاحب کی جو سربراہی میں یہ پورا کراچی کا جو تمام تینوں جو ہے وہ زونل ڈی آئی جیز کام کر رہے ہیں، اے وی ایل سی کام کر رہی ہے، سی آئی اے کام کر رہی ہے، ایس آئی یو کام کر رہی ہے، سارے کے سارے مل کے لگے ہوئے ہیں کہ جو چور ہیں کباڑی ان کے تہہ تک پہنچنا ہے. کراچی کے شہریوں کو جو ہے وہ کچھ سکون جو ہے وہ میسر آئے گا. لیکن کراچی میں جو ہیروئنچی گھوم رہے ہیں سب سے بڑے چور وہ ہیں، اور ان چور کباڑیوں کے کارندے بھی وہی ہیروئنچی ہیں جو نکالتے ہیں انہیں، صبح جاتے ہیں اور جب رات کو آتے ہیں تو کافی سارا مال چوری کا لے کے آتے ہیں. ہر کباڑی کے پاس چوری کا مال خریدا جا رہا ہے، جبکہ جیسا ہم نے پہلے بتایا ہے کہ یہ کباڑی کہتے ہیں کہ جب تک ہم چوری کا مال نہ خریدیں ہمارا پورا ہی نہیں پڑتا. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ اس سلسلے میں جو شہلا قریشی صاحبہ ہیں ان کی سربراہی میں ایس ایس پی جو ہیں وہ ٹیم بنائی گئی ہے، اور جو آر آر ایف کے جو علی رضا صاحب ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ڈی آئی جی فیصل عبداللہ چاچڑ صاحب، اس کے علاوہ جو نیو جو ڈی ایس پیز جو اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کی بہت ساروں کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ لگائی ہیں سندھ گورنمنٹ نے ان کباڑیوں کو پکڑنے اور اس چوری کی روک تھام اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کو روکنے کے لیے. اچھا، اس میں جو ہے وہ ایس ایس پی اے وی ایل سی عارف اسلم راؤ صاحب بھی شامل ہیں، اور ان کی پوری ٹیم، ان کی پوری جو ہے وہ یعنی کہ ان کے پاس جتنا اسٹاف ہے اے وی ایل سی کا وہ سارا کا سارا اس میں لگا ہوا ہے، اور وہ تقریباً جو ہے وہ چھاپے مار رہے ہیں، ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا ہوا ہے. اور اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ اے وی ایل سی کے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ایک ایسا کباڑی انہوں نے انٹرویو کیا ہے، بہت سارے کباڑیوں کے انٹرویو کیے ہیں جو پکڑ کے لائے. ایک ایسا کباڑی انٹرویو کیا ہے جس نے کہا ہے کہ اس کے 60-70 ٹھیلے روزانہ صبح نکلتے ہیں، اور ہر جو ہے وہ ٹھیلے والے کو وہ 10,000 روپے دے کر نکالتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو سارے کے سارے مال جو بھی چوری کا ہو نہیں ہو وہ خرید کے لے کے آتا ہے. 12-13-14 ہزار روپے کا وہ مال بیچتا ہے، 10,000 روپے جو ہے وہ اپنے اس کو واپس کرتا ہے جو دیتا ہے اس کو، باقی کے جو اس کو منافع ہوتا ہے وہ بھی لیتا ہے، اور چور کباڑی بھی لیتا ہے. چوری کا مال سارا کا سارا وہی کباڑی خریدتا ہے جو ان کو ٹھیلوں کو نکالتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کتنا منظم جو ہے وہ نیٹ ورک چل رہا ہے کراچی کے مختلف علاقے میں کباڑیوں کا، اور انہوں نے انت کر دی ہے. یعنی کہ یہ نہ رینجر سے ڈرتے ہیں، نہ پولیس سے ڈرتے ہیں، نہ کسی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سے ڈرتے ہیں. اطلاعات کے مطابق تو یہ ہے کہ جو علاقہ پولیس ہے بہت سارے علاقوں میں ایس ایچ اوز اور ہیڈ موڈرز بھی جو ہے وہ چور کباڑیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ باقاعدگی سے ہفتہ اٹھاتے ہیں. لیکن یہ باوثوق ذرائع سے نہیں کہی جا سکتی بات، لیکن کیونکہ پولیس کے کرپشن کے جو ہے وہ دعوے جو ہے بہت کیے جاتے ہیں، لیکن اگر یہ بات ثابت بھی ہو جائے گی تو آئی جی صاحب جو ہے وہ ایسے ایس ایچ اوز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا ہے ایس ایس پی ایس آئی یو سی آئی اے عدیل حسین چانڈیو صاحب نے. اس سلسلے میں جو ڈی ایس پی ایس آئی یو سی آئی اے ہیں شبیر حسین صاحب، ان کے مطابق انہوں نے ایک گروہ جو ہے وہ پکڑا ہے. اس میں جو ہے وہ ایک پکڑا گیا ہے خواجہ محمد منور، اس کے علاوہ یاسین مرزا، اور اس کے علاوہ نور سعید. اچھا، نور سعید کے بارے میں بڑی جو ہے وہ مزیدار ہوا کہ جب اس کو پکڑا تو یہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا، اس نے وگ لگائی ہوئی تھی. ویسے یہ گنجا ہے، وارداتیں یہ وگ لگا کے کرتا ہے، لیکن جب واردات کر کے چلا جاتا ہے اور اسی محلے سے جہاں واردات کر کے نکلتا ہے اپنی وگ اتار کے، اور گنجا جب ہوتا ہے نکلتا ہے تو لوگ اس کو پہچان نہیں سکتے، اور وہ دیکھتا ہوا جاتا ہے کہ دیکھو میں نے ابھی یہاں لوٹ مار کی، ابھی یہ لوٹا، ابھی یہ لوٹا، اب یہ لوگ نہیں پہچان رہے کیونکہ اس نے وگ اتار دی. تو ایس آئی او سی آئی اے نے جو ہے اس کی وگ اتار کے بھی تصویر بنائی ہے، اور اس کی جو ہے گنجے پن کی بھی تصویر ہے، اور وگ لگی ہوئی بھی تصویر جو ہے وہ جاری کی ہے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ 1 to 5 نئی قیمتی اور 110 موٹر سائیکلیں چھینتے تھے، اور ان کو
جو ایس آئی او سی آئی اے کی پارٹی نے جو کہ ڈی ایس پی ایس آئی او سی آئی اے شبیر حسین صاحب کی ہدایت پر جو گئی تھی، انہوں نے یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس کے قریب سے انہیں پکڑا ہے. ان کے پاس سے 2-3 موٹر سائیکلیں چوری کی ملی ہیں، 3 ٹی ٹی پستول ملے ہیں، اور اس کے علاوہ اور دیگر سامان بھی. اچھا، اس کا ایک ساتھی جو ان کا وہ ذاکر ہے، وہ جو ہے وہ قیمت لگا کر موٹر سائیکلیں جو ہے وہ مختلف لوگوں کو بیچتا ہے، ڈسپوزل کرتا ہے، اور جو ذاکر کی بھی تلاش ہو رہی ہے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گروہ جو ہے خواجہ اجمیر نگری، پیر آباد اور گارڈن کے علاقوں میں، ان علاقوں میں یہ وارداتیں کرتے رہے ہیں. اچھا، یہ جو ہے وہ جیل بھی جا چکے ہیں، عادی جرائم پیشہ ہیں، موٹر سائیکل لفٹر ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ جو اے وی ایل سی کا کام ہے، اے وی ایل سی کو تمام کام چھوڑ کے صرف اور صرف مرکوز کرنی چاہیے اپنی نگاہ یہ جو کار لفٹر، موٹر سائیکل لفٹرز ہیں ان کے اوپر، کیونکہ اے وی ایل سی بنی اس لیے ہے کہ موٹر سائیکلیں اور چوری کی وارداتوں کی روک تھام ہو. لیکن بہت سارے دیگر کاموں بھی اے وی ایل سی والوں کو جو ہے وہ نکلنا ہوتا ہے. ڈکیتی کی وارداتیں ہو گئیں یا مختلف اور وہ ہو گئے. لیکن میرا یہ کہنا ہے، میرے خیال سے حاجی صاحب بھی سن رہے ہوں گے، اور ایس ایس پی جو اے وی ایل سی ہیں عارف اسلم راؤ صاحب، جو کہ انتہائی جو ہے وہ دیندار اور ایماندار آدمی ہیں. ان کا ریکارڈ پریویس جو ٹریک ریکارڈ ہے ان کا یہی آتا ہے کہ وہ لیتی دیتی میں بھی نہیں ہے. واحد جو ہے پی ایس پی افسر ہیں. بہت سارے مطلب افسران میں جو کہ ایماندار ہیں ان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. الحمدللہ جو میری اپنی جو ہے وہ جو ہے آبزرویشن ہے، وہ جو دیکھی ہے، تو عارف اسلم صاحب کا جو کردار ہے وہ بے داغ ہے. اب عارف اسلم صاحب کو جو ہے اے وی ایل سی میں لگایا گیا. اس سے پہلے ضلع کیماڑی میں تھے، تو انہوں نے بہت حد تک ضلع کیماڑی میں بھی جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کیا تھا، پولیس کے کرپشن کو روکا تھا. اب یہ اے وی ایل سی میں ہے، اینٹی وائلنٹ جو سیل ہے، لفٹنگ سیل ہے، اس میں ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ انہیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کام کر بھی رہے ہیں. امتیاز شاہ، کراچی نیوز ٹائم.